أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وقتلتهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. صلوات محمد وآل محمد. ماشاءاللہ بڑی اچھی مجلسیں کل سے ہو رہی ہیں، اور مسلسل شرکت کرنے کے بعد بھی آپ کے چہرے پر خستگی کا نہ آنا آپ کی خوش ذوقی کی اور الفت اہل بیت اطہار کی دلیل ہے. یہ وقت سے پیر والا ذرا سخت ہوتا ہے، لیکن ہم ان کربلا والوں کے شہدائی ہیں جنہوں نے سپہر میں گھمسان کی جنگ لڑی تھی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو دو پہر ہو یا ایک پہر ہو یا 6 پہر ہو یا 4 پہر ہو، کوئی بھی پہر ہو، ہمیں تو وہ زندگی چاہیے جو جناب حور والی تھی. بڑی اچھی بات کہی تھی کہ 2 پہر صحیح لیکن حور کی زندگی مانگو. 2 پہر صحیح لیکن حور کی زندگی مانگو. معرفت کا ایک لمحہ عمر جاویدانی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور مل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ اگر معرفت اہل بیت عطا کر دے تو اسی معرفت سے خدا کی معرفت، رسول کی معرفت اور آخرت کی معرفت اور دین کی معرفت، صحیح معرفت حاصل ہوگی. ورنہ معرفت کے دعوے دار تو دنیا میں آپ کو بہت ملیں گے. ہر آدمی اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، اپنی باتوں کی قیمت سمجھتا ہے، اپنی فکر کو سب سے اونچی فکر سمجھتا ہے. مجھے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ملا جو اپنی فکر پیش کرے اور اس میں شکست کھانے کا دعوے دار ہو جائے. اپنی فکر کو سب سے اونچی فکر ہر انسان سمجھتا ہے.
کسی زبان میں کسی جگہ. ہمیں ہدایت یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کو اونچی فکر نہ سمجھیں، بلکہ جیسے ہر چیز کو تولنے کا ایک آلہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک باٹ اور ایک میزان ہے، ویسے ہمارے پاس عمل کو تولنے کی بھی میزان ہے اور فکر و نظریے کے تولنے کی بھی میزان ہے. ہم بے وزن نہیں ہیں، ہم بغیر میزان کے نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے کچھ نہیں ہے، چاہے وہ فکری سرمایہ ہو یا عملی سرمایہ ہو، اللہ نے ہر اعتبار سے ہمیں غنی بنایا، واقعی غنی بنایا ہے، نام کا نہیں. اس لیے کہ ایسی فکریں ہمارے پاس ہیں جو خدا کی صحیح معرفت عطا کرتی ہیں، ایسی فکریں ہمارے پاس ہیں جو دین کی صحیح معرفت عطا کرتی ہیں، ایسی فکریں ہمارے پاس ہیں جو قرآن کی صحیح معرفت عطا کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ معرفت کون دے گا؟ جو خود جانتا ہو. اگر خود نہیں جانتا ہوگا وہ تو معرفت عطا نہیں کر سکتا. یہ چیز کا انٹروڈکشن کرانا ہو تو پہلے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ وہ چیز کیا ہے. لکھائے ڈائلاگ بولنے سے چیز کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوگی. جس چیز کی معرفت آپ کو حاصل کرنا ہو، بتانا ہو، تو پہلے خود حاصل کریں، اس کے بعد لوگوں کو بتائیں. ایک ہوتا ہے تعارف کرانے والا، بتانے والا، پہچانوانے والا، اور ایک ہے تعارف انٹروڈکشن، اور ایک ہے وہ شے جس کا تعارف کراتے ہیں. دنیا میں پہچانوانے کے لیے یہ تین باتیں سامنے آتی ہیں: پہچان، اس کا بیان، جس چیز کو پہچانوا رہے ہیں وہ شے، اور جو پہچانوا رہا ہے وہ. تو جب اگر خود ہی آدمی نہ جانے گا کہ وہ شے کیا ہے تو وہ بتائے گا کیا؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز. آج کل تو ایڈورٹیزمنٹ کا زمانہ ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ایک چھوٹی سی چیز کے تعارف میں خرچ کر دیے جاتے ہیں. ٹی وی سے، انٹرنیٹ سے آپ واقف ہیں، سوشل میڈیا سے آپ واقف ہیں. پہلے تو خالی اخبار نکلتا تھا، اس میں ایک ایڈ دے دیتے تھے لوگ، لیکن اب تو آدمی آ کے خود بتاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اور اسی بتانے والے کے دھوکے میں ہم رہ جاتے ہیں. بازار سے ایک سامان خرید کے لائے، اسے استعمال کیا، بعد میں اس کو نقصانات سامنے آئے. آپ نے شکوہ کیا کہ یہ چیز خرید کے لایا تھا میں، اس میں نقصانات بہت ہیں. ہم نے کہا کہاں سے خرید کے لایا اور کیسے خرید کے لایا آپ؟ آپ نے کہا ٹی وی پہ ہم نے ایڈ دیکھا تھا. جو پہچانوا رہا ہے وہ خود بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اس کا جو پرچار کر رہا ہے وہ اس چیز کو خود پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اگر خود پہچانتا ہے اور پہچانوا رہا ہے تو صحیح معرفت پیش کرے گا. مگر ہم دھوکے میں آ گئے، سامنے والے کی خوبصورتی پر، سامنے والے کی چرب زبانی پر، سامنے والے کے پیشکش پر، سامنے والے کے پریزنٹیشن پر اسے خرید لائے. جب پیکنگ کھولا تو پتہ چلا کہ صاحب یہ تو
مفید نہیں مضر ہے. تو اس لیے کہ ہم نے بھروسہ کیا تھا پہچانوانے والے پر، اور اس پر ہم بھروسہ کر کے اس سامان کو لے آئے تھے. آج پبلسٹی کا زمانہ ہے، اور تبلیغ کا زمانہ ہے، اور پروپیگنڈے کا زمانہ ہے، لہذا لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پروپیگنڈے پر خرچ ہوتے ہیں، اور ایسی پرسنالٹی کو سامنے لا کے پروپیگنڈا کرایا جاتا ہے کہ جو دنیا کا جانا پہچانا ہو، چاہے اس شے کی معرفت اسے ہو یا نہ ہو. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اس کو اس چیز کی معرفت صحیح کون بتائے گا؟ جس کو اس چیز کی معرفت ہو. اگر وہ نہیں پہچانوائے گا تو صحیح معرفت حاصل نہیں ہوگی. جس کو خود پہچان ہے اگر وہ بتائے گا تو صحیح معرفت ہوگی. اگر خود پہچان نہیں ہے اور اگر وہ بتائے گا تو صحیح معرفت نہیں پہنچے گی آپ تک. اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ جنت کو کسی نے دیکھا ہے؟ جہنم کو کسی نے دیکھا ہے؟ اگر کسی کو بھیج بھی دیا جائے کہ جائیے ذرا دیکھ کے آ کے بتائیے، تو جا کے آئے گا کیوں؟ اگر جنت میں چلا گیا تو نکلے گا ہی نہیں، اور جہنم میں پہنچ گیا تو نکلنے نہیں دیا جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کچھ خستگی دور ہوئی، تھوڑی تھکان دور ہوئی. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. ماشاء اللہ اور الحمدللہ آپ کا یہ پروگرام بہت دور دور تک جا رہا ہے. میں نے کہا کہاں سے فون آتے ہیں؟ اس روشنی کی برکت سے. یہ روشنی کا کھیل تو ہے. جانے کہا کہاں سے فون آتے ہیں کہ صاحب آپ کو میں نے اس پر دیکھا، نیٹ پر دیکھا. کبھی کبھی ترجمہ کر کے سوچتا ہوں، جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے آپ کو نیٹ پر دیکھا تو میں نیٹ کا اردو میں ترجمہ کر لیتا ہوں، تو عجیب سا مجھے لگتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور اگر کہتا ہے کہ میں انہیں انٹرنیٹ پر دیکھا تو اور ترجمہ کرتا ہوں گہرائی میں اتر کے. لیکن بہرحال یہ کاہے کا صدقہ ہے؟ روشنی کا صدقہ ہے. ایک نور کا صدقہ ہے کہ میں یہاں بول رہا ہوں، میری آواز پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے. اب کیوں تعجب ہے زمانے پر کہ جب نور والا آئے گا اور کعبے سے اعلان ہوگا تو ہم کیسے سنیں گے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب تو کم سے کم کسی کو شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ جب کعبے میں وہ آئے گا اور یہ اعلان ہوگا کہ ھذا مہدی و آل محمد، تو ہم کیسے سنیں گے؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو کیا پتا کہ کون آ گیا؟ ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب ہم پہنچیں گے وہاں کیسے؟ اب بات آ گئی تو سن ہی لیجیے، وہاں کیسے پہنچیں گے اتنی جلدی؟ اور ان کی نصرت کے لیے جانا ہے، دعا کرتے ہیں. تو ہم نے کہا دیکھیے وقت تو بتایا نہیں ہے بھائی. ہاں کچھ علامتیں بتائی ہیں کہ عاشور کے دن ہوگا یہ کام ہے، تو آپ حج کی تیاری کریں. ابھی جو سسٹم ہے دنیا میں، جو ویزا ملتا ہے اس کی آخری تاریخ 10 محرم ہوتی ہے. صلوات پڑھتے محمد والے. اس میں 10 موسم لکھا رہتا ہے. حج کا جو ویزا ملتا ہے اس میں موسم لکھا رہتا ہے. موسم تک کا پورا موسم. وہ موسم کب تک ہے؟ 10 تاریخ تک. تو اگر موسم میں کوئی وہاں ہوگا اور جس کے گن گاتا تھا اس کو دیکھ رہے گا کعبے میں، تو لوٹ کے کیوں یہاں آئے گا بھائی؟ تو اب اگر روشنی کی مدد سے یہ سارا بیان و رجحان و خیالات و تصور و تصویر ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، تو کیا نور کی مدد سے آدمی جا نہیں سکتا وہاں تک؟ ہے نا؟
تو آپ یہاں چند ہوتے ہیں مگر آپ کی آواز اس وقت پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے. لہذا صحیح آواز پہنچے، صحیح معرفت جائے. صحیح معرفت کون دے گا؟ جس کو خود صحیح معرفت ہو. کسی چیز کو پہچانوانے کے لیے وہ پہچانوائے جو اس کو جانتا ہے. اگر نہ جاننے والا پہچانوائے گا کچھ کا کچھ کہہ دے گا. ایک آدمی سڑک پر گزر رہا ہو، بھئی یہ کیا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کیا ہے، یہ کہے گا گھر ہے، ایک بڑا سا گھر ہے. تو اس گھر کی صحیح معرفت یہ ہوئی، گھر تو ہے، بڑا سا بھی ہے، خوب بڑا ہے، لیکن اس کا صحیح تعارف نہیں ہوا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ گھر ہے تو گھر بہت سے ہوتے ہیں. گھر ہے تو کیسا گھر ہے؟ گھر تو گھر گھر میں ہے. کیا ہر گھر کی طرح یہ گھر ہے؟ جو گھر 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 ہے وہ گھر نہیں ہے. یہ وہ گھر ہے جس سے گھر گھر کی فکریں آباد ہوتی ہیں. اس کو امام باڑہ کہتے ہیں، حسینیہ کہتے ہیں. یہاں سے فکریں بڑھتی ہیں. کس کی فکر؟ نہ ہماری نہ آپ کی فکر. فکر تو ہمارے آپ کے پاس بھی ہے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ کون ایسا انسان ہے جو کہے گا صاحب ہماری فکریں اچھی نہیں ہیں. اچھی فکریں ہوں گی مگر ہم کو تو ٹاپ کلاس کی فکر چاہیے. جب چیزیں کئی رکھی ہوں، بازار میں جاتے ہیں آپ تو آپ کے سامنے دکان پر 10 قسم کے سامان نکال کے دیتے. کپڑے کی دکان میں 10 قسم کا، یہ لیجیے یہ لیجیے، پورا یہاں سے پھیلا دیا آپ نے. لینا آپ کو ایک ہے، لینا آپ کو ایک ہے، پھیلا دیا سب اس نے. دیکھیے یہ ایسا یہ ایسا، ہر ایک کی فضیلت بیان کر رہا ہے نا. اب آپ کو جو پسند آئے لیجیے، تو پھیلا دیا سب اس نے آپ کے سامنے. لینا آپ کو ایک ہے. آپ ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، اس کو ایسے ایسے کپڑا لینا یوں کر کے دیکھتے ہیں. پرانے زمانے میں کہتے تھے، اب تو رواج ختم ہو گیا، کہ اگر کوئی 4 آنے کی ہانڈی بھی خریدتا ہے، گھڑا بھی، اس کو ٹھونک کے دیکھ لیتا ہے نا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ٹھونکتا ہے اس کی معرفت کے لیے، ٹھوک بجا کے لیتا ہے. اتنا بڑا دین جو ہم کو ملا ہے، کیا ایسے ہی ہر ایرے غیرے سے لے لیں گے ہم؟ جو سامنے ٹوپی پہن کے چلا ہے، لنگی پہن کے چلا ہے، داڑھی رکھ کے چلا ہے، بھگل بنا کے چلا ہے، اس سے ہم لے لیں گے؟ نہیں نہیں، اس سے لیں گے جو حقیقی وارث ہے. حقیقی وارث خود بولتا ہوا آئے گا کہ میں حقیقی وارث ہوں. صلوات پڑھ دیا محمد علیہ. تو کون پہچانوائے گا؟ وہ پہچانوائے گا کہ جو خود پہچانتا ہو. وہ پہچانوائے گا جو خود پہچانتا ہو. اگر خود نہیں پہچانتا ہوگا تو کیا پہچانے گا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو رسول کی آغوش میں، ایک بچہ ہے جو مسجد میں چلا آ رہا ہے، ایک بچہ ہے جو اپنے کپڑے کے دامن میں الجھ کے گر پڑتا ہے. تو ہماری نظر میں ایک بچہ ہے، جیسے بہت سارے بچے ہیں. مسجد میں آئے تب بھی بچہ ہے، ممبڑے میں آئے تب بھی بچہ ہے، کعبے میں جائے تب بھی بچہ ہے. ہماری نظر میں کیا ہے؟ بچہ ہے نا. بچے کا مستقبل ہمیں نہیں معلوم. یہ بچہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے مستقبل کا انجینئر ہو سکتا ہے مستقبل کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے مستقبل کا لیڈر ہو سکتا ہے مستقبل کا مصلح ہو. ہم کو پتہ نہیں ہے، ابھی تو بچہ ہے. جب پڑھے گا، لکھے گا، سب ہوگا، ڈگریاں لے گا، محنت کرے گا، تب جا کے کچھ ہوگا. ہماری نظر میں بھی بچہ ہے. چاہے مسجد میں چلا آئے، چاہے ممبڑے میں چلا جائے، چاہے اسکول میں چلا جائے، چاہے فیلڈ میں کھیلتا ہو، ہماری نظر میں بچہ ہے وہ. لیکن یہ ہماری نظر میں نا، جن لوگوں کی نظریں بچپنے ہی میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہیں، ان کی نظر اور ہماری نظر میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بچے کو بچہ دیکھتے ہیں،
لیکن وہ نظریں جو قرآنی نظریں ہیں، وہ نظریں جو الہی جلوہ لیے ہوئے ہیں، ہماری نظر میں بچہ الجھ کے گر جائے تو گر جائے، مگر اس کی نظر میں خطبہ توڑا جاتا ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، ممبر پر لایا جاتا ہے، گود میں بٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہاذا حسین فارف ہو، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم۔ فرق نگاہ ہے کہ نہیں؟ فرق نگاہ ہے کہ نہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں، آج کے دور میں، ترقی یافتہ دور میں معرفت حسین کسی کو نہیں ہے تو اس سے بڑا اندھا کوئی نہیں ہے۔ اما کوئی نام کسی زبان پر ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے جلوسوں کے نتیجے میں، آپ کے ماتم کے نتیجے میں، آپ کے مجلسوں کے نتیجے میں یہ نام تو زبا زدے خاص و عام ہے۔ ایران کے ایک مشہور عالم ہے آغا محسن قراتی، ابھی حیات ہیں، ہم لوگوں کو استاد بھی رہے ہیں، آپ نے پڑھا، ہم نے پڑھا، سب لوگوں نے ہم نے پڑھا۔ وہ ہندوستان ایسی بنارس شہر کا واقعہ ہے۔ جب اسٹیشن پر اترے تو یہاں کی زبان وہ نہیں جانتے، ان کی زبان یہاں والے نہیں جانتے۔ ایک آدمی اگر اس لباس میں اترا، ایسا لباس پہنے ہوئے، اجنبی زبان نہیں جانتا، تو آپ بھی یہیں کے رہتے بنارس میں، جانتے ہیں وہاں کتنے ٹورسٹ کو پکڑنے والے گھومتے رہتے ہیں۔ وہ کہاں جائے؟ محرم کا زمانہ تک کہاں جائے؟ وہ زبان نہیں جانتے، انگریزی نہیں جانتے۔ لوگوں نے پوچھا تو ان کے پاس صرف ایک زبان تھی جسے اشارے کی زبان کہتے ہیں۔ جہاں کوئی زبان نہیں ہوتی تو وہ اشارے کی زبان کام کرتی ہے۔ بھوک لگی ہو ایسے کر دیجئے، ہر ملک کا آدمی سمجھے گا۔ کچھ غم درد ہو، دو آنسو بہا دیجئے، سامنے والا سمجھے گا غم زدہ ہے، یہ ہمدردی کا اشارے کی زبان چلتی ہے۔ ان کو جانا تھا مجلس میں، تھا محرم کا زمانہ، وہیں اسٹیشن سے انہوں نے پوچھنا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جائیں گے؟ اب دونوں طرف سے اشارے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں، اب جب کوئی اشارہ کام نہیں آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہاں جاؤں گا۔ صلوات تو پڑھے محمد والے محمد پر۔ کوئی اشارہ جہاں کام نہیں ہوا، ان کو جانا تھا مجلس میں، اور اجنبی آدمی، نہ ان کو دلہی پور معلوم، نہ دال منڈی معلوم، نہ تو اسے پورا معلوم، نہ یہاں کا کوئی شیعہ محلہ معلوم، کچھ نہیں معلوم، کہاں سے تعزیے نکلتے ہیں، کہاں سے علم، کہاں سے جلوس، کچھ نہیں معلوم تھا۔ اور ایک شیعہ فکر کا حامل عالم دین اترا۔ کہاں اترا؟ ذرا اسے لے لیجئے، بچہ ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے جو وحی کا مطالعہ کرتا ہو، یہ تو وہی مطالعہ کرتا ہے جو وہی دیکھتا ہے۔ وہ صلوات پڑھے محمد والے کو پتہ نہیں، اس کو بھیا ادھر رکھ دو، ادھر رکھ دو۔ ہاں، یہ تو وہی دیکھتا ہے جو ہے سامنے۔ فرق ہے بچے۔ تو انہوں نے اسٹیشن سے، اب ظاہر کہ یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور ہر طرح کے، چونکہ تیرتھ استھان ہے، 80 تو گھاٹ ہیں یہاں، اور واقعہ باری بہت ساری چیزیں بنارس سے مشہور ہیں۔ تو ٹورسٹ پکڑے جاتے ہیں، لے جائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، گھمائے جاتے ہیں، اور وہ بھی اگر اجنبی ملک کے لباس میں کوئی ہو اور زبان میں نہ جانتا ہو تو اس کے ارد گرد کتنے لوگ لگ جائیں گے، اور زبان میں نہیں جانتا ہو تو انہوں نے ایسے کرنا شروع کیا، ہے نا؟ تو یہاں کا ہندو بھی سمجھ گیا کہ ان کو اس جگہ جانا ہے جہاں ماتم کرتے ہیں لوگ۔ یہاں کا ہندو بھی سمجھ گیا کہ ان کو وہاں جانا ہے جہاں لوگ ماتم کرتے ہیں۔ گھر لے گئے لوگ شہر میں، وہاں ان کو پہنچا دیا۔ وہاں جب پہنچا مولانا مل گئے، مولانا حسن صاحب حیات تھے، انہیں نے واقعہ سنایا تو مجھے، وہ حیات تھے، وہ جانتے زبان بولنے لگے۔ تو ایک پہچان آپ کی ہے پوری دنیا میں، ایک پہچان آپ کی ہے پوری دنیا میں۔ میں نے فرانس میں دیکھا، جرمنی میں دیکھا، ہالینڈ میں دیکھا، دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا، آپ کی پہچان ایک ہے، حسین حسین۔ اگر لفظ حسین سے بھی کوئی آشنا نہیں ہے تو اس سے زیادہ اندھا کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ نام تو میں نے آزما کے دیکھا، کسی بھی جگہ کا کوئی اس نام کو پہچان جاتا ہے۔ وہ جب حسین کی بات آتی ہے تو یزید کی بات آتی ہے،
ہے نا؟ ایک وہ ہے جس کی شان میں آیات تطہیر، ایک وہ ہے جس کی شان میں پورے قرآن کے مطابق آیتیں. کیا اس کے کردار میں، کریکٹر میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک ذرہ برابر بھی ہے؟ جو آغوش رسول کا پلا، جو آغوش فاطمہ کا پلا بڑھا، جو عصمت کے گہوارے میں رہا، جس نے آنکھیں کھولیں تو معصوم چہرے دیکھے، اور آنکھیں بند کی تب بھی معصومہ چہرہ دیکھا. شروع سے آخر تک جس کی زندگی عصمت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، اس کی ذات کے بارے میں کسی کو شبہ پیدا ہو جائے تو مجھے خود اس کے اسلام کا شبہ ہوگا. تو مسلمان ہے بھی کہ نہیں؟ یزید کی طرفداری تو ہو ہی نہیں سکتی ذرہ برابر کہیں سے بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم مرد مومن و مسلم تو طرفداری کر ہی نہیں سکتا. بڑا نازک ہے تشیع نہایت نازک ہے. غور سے سنیے گا. جو زیارت پڑھتے ہیں آپ، اس میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. میں گواہی دیتا ہوں. اس زمانے میں بیٹھ کے آپ گواہی دے رہے ہیں کہ حسین آپ نے نماز کو قائم کیا. امام حسین کے زمانے کے آپ ہیں؟ کیسوں برس بعد آپ پیدا ہوئے؟ آپ کے زمانے میں تھے امام حسین؟ آج بیٹھ کے آپ کیا کہتے ہیں؟ قد اقمت الصلاۃ. بالتحقیق قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا. وآتیت الزکاۃ، آپ نے زکوٰۃ دی. وامرت بالمعروف، نیکیوں کو حکم دیا، برائیوں سے روکا. آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں آج کس یقین پر؟ یہ یقین کہاں سے پیدا ہوا آپ کو؟ تو حسین نے نماز قائم کی ہے. یہ یقین کس نے دیا آپ کو؟ یقین کا سورس آف نالج کیا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں حسین علیہ السلام کو؟ کیسے کہتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی؟ دیکھا تھا کبھی آپ نے؟ آپ تو پہلے نہیں ہوئے تھے. آپ کہیں گے تمہیں معلوم نہیں. یقین کا پورا چین ہے یہاں سے وہاں تک، پورا سلسلہ ہے اس یقین کا. اس فرش اعضا نے ہمیں بتایا حسین کون تھے. یہ فرش اعضا آج بھی ہے، یہ ماضی میں بھی تھا، 100 سال پہلے بھی، 200 سال پہلے بھی، 300 سال پہلے بھی، 400 سال پہلے بھی، 1400 سال پہلے بھی. اور ہم نے نہیں، حسین کے بیٹے نے بتایا، حسین کی بہن نے بتایا. صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ کہ کردار حسین کیا تھا، کردار جون کیا تھا، کردار علی اکبر کیا تھا، کردار علی اصغر کیا تھا، کردار اون و محمد کیا تھا، کردار اصحاب حسینی کیا تھا. یقین کا تسلسل ہے. اور ہمارا لاکھوں سلام فاطمہ زہرا کی اس بیٹی پر جسے گود میں پال کے زینب بنا دیا ہے نا، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتی ہے عزیز سے. ہمارا لاکھوں سلام اس پیغام کو پہنچانے والے پر. وہی ہم یہ بھی کہتے ہیں انہی زیارتوں میں، لعن اللہ امتن، خدا کی پھٹکار اس امت پر جس نے تمہیں قتل کیا. ولعن اللہ امتن، اس امت پر، پوری امت پر. پوری امت نے قتل کیا تھا. چھری تو ایک نے چلائی تھی نا، چھری تو ایک نے چلائی تھی. یہ سب کیسے آ گئے؟ پوری امت کو کیوں کوسا جائے؟ کیا یہ کوسنا ہے یا حقیقت ہے؟ خنجر تو ایک نے چلایا ہوگا، کہیں بھی ظلم کیا ایک نے، پوری امت کیوں؟ بہت نازک ہے دوستو، سمجھیے گا.
یہ فکر ہماری فکر نہیں ہے، یہ فکر مربوط ہے قرآن سے۔ ناقہ صالح کو ایک آدمی نے قتل کیا تھا، ناقہ صالح کو ایک آدمی نے قتل کیا تھا، مارا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَعَقَرُوهَا، اس کو لوگوں نے قتل کیا۔ یہ عقروہا کیسے ہو گیا؟ مارا ایک دن ایسا، امت پوری کیوں آ گئی؟ اس لیے آ گئی کہ امت دیکھ رہی تھی اور خوش تھی۔ جو دیکھے ظلم کو اور خوش رہے وہ بھی قتل میں شامل ہے، اور خالی اتنا ہی نہیں ہے، جو سنے اس پر بھی لعنت ہے، جو خوش ہو جائے اس پر بھی لعنت ہو، تاریخ کے جس دور میں بھی ہو۔ یہ تصور دیا اسلام نے، قرآن نے، تشیع نے، ایمان نے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، ہے کہ نہیں؟ قرآن مارا تو ایک میں تھا، مارا تو ایک میں تھا بھائی، سب نے تو نہیں مارا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَعَقَرُوهَا، پڑھتے ہیں عید کے دن پڑھتے ہیں، وہ کمال ہے کہ عید کے دن پڑھنا مستحب۔ یہ سورہ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ پوری بستی اجاڑ دی اللہ نے، اس لیے کہ سب خوش تھے۔ تو الحمدللہ جو ہمیں فکر ملی ہے، وہاں سے فکر ملی ہے ہم کو کہ جہاں فکر صحیح ہے، فکر غلط نہیں، چاہے قرآن کے بارے میں فکر ہو، چاہے اللہ کے بارے میں فکر ہو، چاہے دین کے بارے میں فکر ہو، چاہے ایمان کے بارے میں فکر ہو، اور حتیٰ کہ عمل وہ بھی وہیں سے۔ عمل میں دو ارکان ہیں، للرجال نصیب مما اکتسبوا، قرآن کہتا ہے کہ مرد کو ان کے کیے کا حصہ ہے، جو مرد کرے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا پورا 100%۔ اللہ کے یہاں پرسنٹیج کم ہی نہیں ہے، اگر کسی نے فل پورا کام ویسے ہی کیا پورے خلوص کے ساتھ تو وہاں نمبر نہیں کٹتا، اور اگر خلوص کے ساتھ نہیں کیا تو نمبر نہیں ملتا۔ یہ لکھ لیجئے، اگر آپ نے کوئی کام کیا پورے یقین، اطمینان، اعتماد کے ساتھ تو پورا نمبر آپ کو ملے گا۔ ایک شرط ہے کہ ریاکاری نہ ہو، خلوص ہو۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ مجمع بڑا ہے، چلیے پڑھ دیجئے۔ میں نے کہا خدا اسے آباد رکھے، اس سے بھی بڑا مجمع ملے اور لوگ پڑھیں، اور ہم بھی پڑھتے ہیں بڑے مجمع میں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تصور پیدا ہو گیا میرے ذہن میں، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں، صاحب مجمع بالکل تیار ہے، چلو آج تو خوب داد وصولیں گے، تو ہم نے آپ سے داد وصولا ہے، وہاں کیا؟ قیامت کے دن جب لوگ پیش ہوں گے، اور پیش ہونے کے بعد جو ریاکار ہیں، دکھانے کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے، تو اللہ کہے گا کہ جاؤ ان کے پاس عمل کا اجر لینے کے لیے جن کو دکھانے کے لیے تم نے کیا تھا۔ ہل عندہم من اجر، کیا ان کے پاس کوئی اجر ہے؟ آپ کو حق ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ کیا جب لوگ واہ واہ کرتے ہیں تو تم کو اچھا نہیں لگتا؟ ہم انسان ہیں، کیوں نہیں اچھا لگے گا؟ ارے میاں جب مجلس میں آپ واہ واہ کرتے ہیں، درود پڑھ دیتے ہیں یا تعریف کر دیتے ہیں تو ایک چلو خون بڑھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اچھا نہیں لگتا، کون کہتا اچھا نہیں لگتا؟ میں معصوم تھوڑی ہوں، نہ فرشتہ ہوں، اچھا تو لگتا ہے۔ اسی کو تو دبانا ہے، اسی کو تو روکنا ہے، یہی تو امتحان نفس ہے۔ کسی نے کہا مجھ سے یہ تو فطری بات ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے گا تو اچھا لگے گا، آپ تعریف کی برائی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تعریف کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اچھی بات کہہ رہا ہوں کہ تعریف فطری نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز فطری ہوگی تو اہل بیت اس سے الگ نہیں ہوں گے۔ پیمانہ
پیمانہ، میزان، ترازو، باٹ اپنے پاس رکھیں اور تولیں فکروں کو۔ اگر کوئی چیز فطری ہوگی تو اہل بیت اس سے الگ نہیں جائیں گے، پیغمبر اس سے الگ نہیں جائیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ 3 دن روٹیاں دی انہوں نے، سائل آ کے مانگ کے لے گیا، کھانا کھلایا، پورا سورج دہر نازل ہو گیا، ہے نا؟ ہے اس میں کیا ہے؟ پڑھیے، اے روٹیاں لے جانے والوں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ روٹیاں لے جانے والوں ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ روٹیاں لے جانے والوں نہ تم سے جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے، ہم اس کے راستے میں دے رہے ہیں، جو کچھ چاہیے اس سے چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اہل بیت کا عمل کا طریقہ یہ ہے، اکثر ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں امامباڑہ بنوا دیں گے، ہمارے یہاں وہ لگا دیجیے پتھر، تاکہ میرا نام اس پر کندہ رہے۔ ہوتا ہے ہمارے یہاں دستور، پورے ہندوستان میں ہے، ایک جگہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، نام اس پر کندہ رہے کہ میں نے بنوایا امامباڑہ، میں نے بنوایا مسجد، میں نے بنوایا مدرسہ۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں کے لیے کر رہے ہیں تو یقیناً لگا دیجیے، لیکن اگر آپ نے خدا کے لیے کیا ہے تو چاہے نام لکھیں یا نہیں لکھیں، ایک اینٹ بھی لگایا آپ نے اگر، تو اس کا اجر بہت ہے۔ اور اجر کی بات آ گئی تو جناب معصومہ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں، ایک خاتون تھی، بی بی سے سوالات پوچھ رہی تھی جناب سیدہ سے، سلام اللہ علیہ، ایک درود پڑھ دیجیے۔ ایک عورت تھی جو سوال کر رہی تھی، بہت سوال کیا اس نے، اور جناب معصومہ جواب دے رہی ہیں، جواب دیتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ کے یہاں کیمپ کا بھی اہتمام ہونے والا ہے، کیمپ کا اہتمام رام نگر میں، کیمپ کا اہتمام رام نگر میں لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچیاں آئیں گی، دینی معلومات حاصل کریں گی۔ جگہ جگہ ہندوستان میں ماشاءاللہ یہ پروگرام اس طرح کا ہو رہا ہے، یہ مجلسیں بھی معلومات کا پروگرام ہے، کل خواتین کا پروگرام ہوگا وہ بھی معلومات کا پروگرام ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب سیدہ کا طریقہ تھا تبلیغ دین میں بتا دی جا رہی ہے۔ ایک عورت نے بہت دیر تک سوال کیا، پھر کہنے لگی کہ اچھا آپ تھک گئی ہوں گی، اب میں چلوں؟ تو جانتے ہیں خاتون جنت نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا نہیں تم سوال کرتی جاؤ، ابھی میں تھکی نہیں ہوں۔ غور سے سنیے گا، تم سوال کرتی جاؤ، میں تھکی نہیں ہوں، اس لیے کہ جواب دینے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ تھکن نہیں۔ پوچھنے والے، دینی معلومات حاصل کرنے والے کا جواب دینا، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ تھکن نہیں ہے اس میں۔ میں مثال دے دوں، اگر یہ بلڈنگ 3-4 منزلہ ہو اور میں بہت دور سے تھک کے آیا ہوں، خستہ حال، جیسے مولانا ضمیر صاحب ماشاء اللہ بہت تھک کے آئے، حدیث پڑھ کے آئے، مگر انہوں نے وقت دیا اور تشریف لائے ہیں اور انتظار میں ہے کہ میں کب اتروں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں بہت دور سے تھک کے آیا، اگر بہت دور سے ہمت نہیں کر رہی کہ میں چڑھ کے جاؤں اوپر اور کچھ سامان پہنچاؤں۔ آپ نے کہا اگر یہ چھوٹا سا جھولا میرا، جھولا اگر 5ویں منزل پر آپ پہنچا دیتے زینے کے راستے، تو میں آپ کو اتنا بڑا سونے کا ڈلا دوں گا، اتنا بڑا پتہ نہیں کتنا وزن ہوگا، اس میں بزرگ لوگ بیٹھے ہیں سمجھ جائیں گے، اتنا بڑا 5 کلو 10 کلو کا ڈلا دوں گا اس جھولے کے پہنچانے کے عوض میں۔ بالکل بے جوڑ بتا رہا ہوں آپ کو مثال، اتنا کوئی کرتا نہیں ہے۔ میں بالکل تھکا ہوا، ہمت نہیں پڑی، پیر ٹوٹے جا رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے یہ پہنچا دیا 5ویں منزل پر تو میں تم کو 10 کلو کا ڈلا سونے کا دوں گا، آپ مجھے بتائیں تو میں تھکن مانوں گا؟ بس ذرا سی چیز ہے، چلو بیمار پڑوں گا علاج بھی کرا لوں گا، اتنا بڑا اجر جس کے پاس ہے۔ یہ میں بہت چھوٹی مثال دی ہے میں نے،
جناب معصومہ نے اس سے بڑی مثال دی کہ تم مجھ سے سوال کرتی جاؤ، میں جواب دیتی جاؤں گی، میں تھکوں گی نہیں، اس لیے کہ اس میں اتنا ثواب ہے، ہر سوال کا جواب دینے کا اتنا ثواب ہے جیسے زمین سے لے کے اور عرش تک موتیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو، سچے موتیوں کا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بیوی نے دین کی اہمیت یہ بتائی، اتنی اہمیت ہے، میں خستہ نہیں ہوں، میں تھکی ہوئی نہیں، اتنا اجر ملے، زمین سے لے کے آسمان تک موتیوں کا ڈھیر، موتی ہے نقلی والا نہیں، پلاسٹک والا نہیں، سچے موتی آگا، کتنے کے ہوتے مجھے نہیں پتا، یہاں سے لے کے آسمان تک نہیں، یہاں سے لے کے عرش تک ڈھیر لگا ہو۔ وہ تو یہ جو ہو رہا ہے اس میں کچھ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور دیکھیے ابھی وہاں بھی گیا تو وہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے، بہت لوگ اڑاتے ہیں کہ صاحب ارے غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، یہ پیسہ تو کیا اچھا تھا، غریبوں کے بچوں کی شادی کرا دی جاتی تو بڑا اچھا تھا، یہ اس میں پیسہ معاذ اللہ اعوذ باللہ برباد کرنے سے کیا فائدہ، اس کو پیسے کی بربادی لوگ کہتے ہیں۔ ارے میاں اس کو سن کے اگر ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا تو کم سے کم منتظر جعفری کا اجر تو ہو گیا، یہاں سے لے کے وہاں تک ہے، یہ کیا پوری نسل ان کی اگر کمائے گی تو اتنا کبھی نہیں کما سکتی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے، پوری نسل اتنا نہیں کما سکتی دنیا کے کاموں میں۔ لیکن یہ سوال آتا ہے، عجیب کمیونزم ذہن کا سوال ہوتا ہے، یہ کمیونزم ٹائپ کا، ارے صاحب وہ بچیوں کی شادی کرا دیتے ہو، میں بچیوں کی شادی میں خرچ کتنا ہوتا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے بھائی شریعت کی نظر میں؟ میں پڑھ چکا ہوں پچھلے برسوں میں، اس سال نہیں پڑھوں گا، کتنا خرچ ہوتا ہے، شریعت نے کتنا آپ کے اوپر لگایا ہے ٹیکس، اس کی طرف سے کیا ہے، اپنی طرف والا، آپ والا نہیں، آپ نے جو بنایا وہ آپ ذمہ دار ہیں، زنجیریں آپ نے بنائی چاہے سونے کی بنا لی ہوں، بیڑیاں آپ نے بنائی چاہے سونے کی بیڑیاں بنا لی ہوں، کمند آپ نے بنایا چاہے ریشم کے بنا لیے ہوں، شریعت نے کوئی کمند نہیں بنایا ہے، کچھ نہیں کیا ہے۔ میں آپ کو سناؤں کہ پیغمبر نے کہاں تک عورتوں کو پہنچایا تھا، اور ہم کتنی پستی میں لائے۔ آج دنیا میں عورتوں کی آزادی کا مسئلہ اٹھتا ہے اور عورتوں کو آزاد رہنے کی بات کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام نے جکڑ بندیوں میں رکھا ہے اور اسلام نے غلام بنا دیا۔ اسلام نے آزاد کیا تھا، ہم نے پھر بند کر دیا اس کو، پھر غلام بنا دیا ہم نے، اسلام نے غلام نہیں بنایا تھا۔ پیغمبر کی بزم میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے حضور میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، اصحاب کا مجمع ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فروغ کافی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، بیٹھے ہوئے لوگ، فکر کو کتنا اونچا بنایا پیغمبر نے۔ دیکھیے ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے، ابھی بھی 1400 برس بعد بھی اس نے کہا حضور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کون اس سے نکاح کرے گا؟ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ آج یہ ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم یہاں پہنچے، یہاں تک جو کوئی کر سکتا ہے آج؟ اگر کوئی عورت یا لڑکی ایسا کر دے تو اس کی پوری زندگی نکاح ہی نہیں ہوگا اس کا۔ وہ کہاں تک پہنچا کے گئے تھے، ہم کتنا پیچھے رہ گئے، ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہاں تک پہنچا کے گئے تھے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس سے نکاح کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، بیچارے غریب آدمی، انہوں نے کہا حضور میں، کیا تمہارے پاس کیا ہے مال دنیا میں مہر دینے کے لیے؟ مہر وغیرہ کچھ دو گے؟ یہی سوال علی سے کیا تھا، یہی سوال پیغمبر نے علی سے بھی کیا تھا۔ تو علی کے پاس تو 2-3 چیزیں تھی، سواری بھی تھی، گھوڑا بھی تھا، یا سواری کا کوئی جانور، علی کے پاس تلوار بھی تھی، علی کے پاس زرہ بھی تھی۔ دیکھیں شادیوں میں ہمارے یہاں بھی سامان بکتے ہیں، یا قرض لیا جاتا ہے اپنی حیثیت کو اونچا کرنے کے لیے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یا قرض لیتے ہیں یا سامان بکتا ہے۔ سامان وہاں بھی بکا، ہمارے یہاں ضروری سامان بکتا ہے، مولا علی کے یہاں غیر ضروری سامان بکا۔ صلوات پڑھ محمد والے تو تم بہادر ہو، تم کو تلوار کی ضرورت ہے، یہ ضروری ہے تمہارے لیے،
تم سامان لاتے ہو لے جاتے ہو، تم کو گھوڑے کی ضرورت ہے، مگر زرا کو تمہارے جیسے بہادر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سامنے سے تم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے نا۔ اس مرد مومن کے پاس تو کچھ نہیں تھا، کہ تمہارے پاس کیا ہے مہر دینے کے لیے؟ اس نے کہا سرکار میرے پاس کچھ نہیں ہے، سرکار میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہ پھر مہر تو ادا کرنا ہی ہے، کچھ مال دنیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ مہر کیسے ادا کرو گے؟ پیسہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں قرآن یاد ہے؟ سرکار نے فرمایا سبحان اللہ نہ کہیے، سمجھ لیجئے خالی اس کو سنیے۔ حضور نے فرمایا تمہیں قرآن یاد ہے؟ کہاں؟ کہ اس عورت کو قرآن پڑھا دو، یہی تمہارا مہر ہے، یہی تمہارا مہر ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے اسی مہر پر اس کا نکاح پڑھ دیا، کئے پیسے خرچ ہوئے؟ یہ واہ کے لیے ہے یا ذہنوں میں اتارنے کے لیے ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے کاہے کے لیے ہے؟ کس کام کے لیے ہے؟ یہ خالی واہ واہ کرنے کے لیے ہے، تعریف کرنے کے لیے، یا ذہنوں میں اتارنے کے لیے ہے؟ غریبی جب اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ بیچارہ روزانہ کما رہا ہے، روزانہ کھا رہا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو قرآن نے اس مسئلے کا حل پیش کیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہاں کی عورتوں کا مہر تو جو کچھ ہے، جنت کی بھی تو عورتیں ملیں گی، ان کا مہر کبھی ادا کیا؟ ان کا کبھی مہر ادا کیا؟ آپ لے کے ڈھیروں سونا جائے 2-4 ٹرک کا جنت کی حوروں کا مہر ادا ہو جائے، نہیں ادا ہوگا، موتی لے جائے، جواہرات لے جائے، فلیٹ لے جائے، زمین لے جائے، جائیداد لے جائے، نوٹ لے جائے، ڈالر لے جائے، کچھ بھی لے جائے، جنت کی حوروں کا مہر نہیں ہوگا۔ اگر جنت کی حوروں کا مہر ادا کرنا ہے، تسبیح پڑھیے، تحلیل پڑھیے، محمد و آل محمد پر درود پڑھیے۔ اگر یہ چیزیں جنت کی حوروں کا مہر بن سکتی ہیں تو یہاں مومنات کا مہر کیوں نہیں بن سکتی؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ حدیث کے راستے میں سنا رہا ہوں۔ اسلام نے عورت کو ذلیل نہیں کیا ہے۔ کس نے کہا کہ اسلام نے عورت کو ذلیل کر دیا؟ اس نے عروج کو اس بلندی پر پہنچایا ہے۔ یہ منظر تو کہیں نہیں دیکھا، جناب معصومہ کے سلسلے میں جو خصوصیت ہے، کچھ خصوصیت ہے وہ کہیں نہیں دیکھا، انبیاء میں بھی نہیں دیکھا۔ انبیاء کیسے پیدا ہوئے؟ جب ہی نبوت پہ جو پسینے آئے گرتے گئے اور انبیاء پیدا ہوتے چلے گئے، ہے نا؟ اور ذرا تاریخ سے پوچھیے کہ سیدہ کیسے پیدا ہوئی؟ یہ خصوصیت کسی نبی کسی رسول کو حاصل نہیں ہے۔ دونوں جگہ روایتیں ملتی ہیں کہ پیغمبر کو ایک پھل دیا گیا طوبہ کے درخت کا، پیغمبر نے اس کو کھایا، اور حضور کی روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں کہ جب جناب معصومہ کو بوسہ لیتے تھے بچی کو اپنے، کہتے تھے میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ ایسی ولادت تو کسی کی نہیں ہوئی، اس طرح کی ولادت کا کہیں منظر نہیں ملتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کو نہیں کھڑا ہوتا، پیغمبر کھڑے ہوتے تو سنت ہو گئی، واجب نہ صحیح۔ تو کبھی تو کوئی زندگی میں ایک بار یہ سنت ادا کرتا، آپ نہ ادا کرتے، میں جیسا مولوی ہی ادا کرتا۔ پیغمبر کے کرنا سنت ہے نا۔ اگر بیٹی کے لیے پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں، ابھی مختلف مجلسوں میں آپ نے سنا اور روایت ہے بھی کہ جب جناب سیدہ تشریف لاتی تھیں، ترمذی شریف وغیرہ کی روایت کہ جب جناب سیدہ تشریف لاتی تھیں تو سلم علیہا، پیغمبر ان کو سلام کرتے تھے، وقامت علیہا، اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ اجلسہا فی مجلسہ، اور جناب سیدہ کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ کیا رشتہ تھا؟ بیٹی تھی، یہ بات تھی، تو کم سے کم پیغمبر کی سنت تو ہو گئی کہ بیٹی کی تعظیم کی جائے۔ یہ واقعہ ائمہ کے ہاں کیوں نہ ملا؟ ایسی باعظمت بیٹی مانو مولا کائنات کی اور بھی تھی،
جناب زینب کا لگن ہے، جناب ام کلثوم، کتنی بات، مگر کوئی روایت نہیں ہے کہ جب جناب زینب آتی تھی تو سکینہ کتنا پیار ہے، کوئی روایت نہیں ہے، سینے سے لگا لیتے تھے، اٹھنے والی روایت نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ائمہ کے یہاں بہت بیٹیاں رہیں، کیسی کیسی باعظمت بیٹیاں، جنہوں نے جناب نرگس خاتون کو تعلیم دی تھی، جناب حکیمہ خاتون، کتنی باعظمت دی تھی، مگر کوئی روایت نہیں ملتی کہ امام اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر سنت پیغمبر ہے تو ہم لوگوں سے پہلے ان کو عمل کرنا چاہیے تھا، ہے؟ شاید اس میں راز ہو جو میں نے سوچا اور میں اپنے بزرگوں سے سنا ہوا آپ کو سنا رہا ہوں، شاید اس میں راز یہ ہو کہ پیغمبر ہیں انبیاء کے سردار، پیغمبر ہیں انبیاء کے سردار، اور سیدہ ہے دنیا کے تمام عورتوں کی سردار۔ جب ایک سردار آتی ہے تو اس کی تعظیم کے لیے دوسرا سردار اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک مطلب اور مل کے صلوات پڑھے محمد، ایک بار اور بول بابا سے بنوں تو دنیا کے کسی بیٹی کو حاصل نہیں ہے۔ اور بھی روایتیں لوگ لکھتے ہیں کہ سب اتنی بیٹیاں تھیں اتنی بیٹیاں تھیں، کوئی روایت بتا دیجیے بیٹی اگر ہے تو، ممکن ہے کسی کی جگہ لکھا ہو، لیکن وہ مرتبہ کہاں سے آپ لائیں گے، وہ مرتبہ کہاں سے لائیں گے؟ جو ان کو ستائے وہ مجھے ستائے، جو ان کو خوش کرے وہ مجھے خوش کرے۔ اور یہ خالی زبانی نہیں ہے، پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں۔ اجلسا فی مجلس ہی، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے کہ یہاں بیٹھیے آپ۔ دنیا کے سارے مسلمان اگر اکٹھا ہوں کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، انبیاء بھی ہوں اور سرور کائنات آ جائیں تو کیا سب انبیاء بیٹھے رہیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر دنیا کے سارے مسلمان کہیں اکٹھا ہوں، انبیاء بھی ہوں، تمام امتوں کے انبیاء، اور سرور کائنات اس وقت میں آ جائیں، کیا تمام انبیاء بیٹھے رہیں گے؟ سرکار کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے، ہے نا؟ تمام انبیاء جس کی تعظیم کو کھڑے ہو وہ ہے آخری نبی، اور آخری نبی جس کی تعظیم کو کھڑا ہو وہ آخری نبی کی بیٹی ہے، عظمت سیدہ پہچان۔ تمام انبیاء جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، سلم علیہ، پیغمبر سلام کرتے تھے، اور ایک دو دن نہیں، مسلسل 6 مہینے دروازے بجا کے، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ جا کے پیغمبر صبح صبح آواز دیتے تھے، اے اہل بیت رسول تم پر سلام، اور اس کو ہدایت کی تلاوت کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مسلسل اس عمل کو کر کے بتایا کہ آیت کس کی شان میں اور کس دروازے کے لیے اتری ہے۔ میرے خیال سے کسی آیت کو پہچانوانے کے لیے پیغمبر نے اتنا عمل نہیں کیا ہوگا جتنا اس کے لیے کیا۔ آیت کس کی شان میں ہے نا؟ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی؟ نماز میں تو مسلمان سلام پڑھتے ہی ہیں پیغمبر پر، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ نماز میں مسلمان سلام پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ سارے مسلمان پڑھتے سلام، تو یہیں سے پڑھ لیجیے بیٹھے بیٹھے۔ ابھی جائیں گے لوگ عمرہ کر رہے ہیں اور حج کرنے اور زیارت کرنے مدینے کی، تو میں نے سنا ہے وہاں جا کے کھڑے ہو کے تمام مسلمان کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، قبر کے سامنے کھڑے ہو کے بدعتوں کے پہرے میں۔ وہاں جائیں گے آپ کو تو ہٹایا جائے گا کہ نہیں ہٹیے بس 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 بس، لیکن پھر بھی مسلمان کیا کہتا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، وہاں کہتا کھڑے ہو گئے، ہے نا؟ میں یہیں سے کہہ لیجیے بیٹھے بیٹھے، اتنا پیسہ خرچ کر کے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا سلام پہنچے گا؟ نہیں۔ جب یہاں سے نماز میں پڑھتے اور پہنچ جاتا ہے سلام، تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آواز دیں گے، دور سے کرنا اور ہے، دروازے بجا کے کرنا اور ہے۔
سلام کو دور سے کرنا ہوتا ہے. جا رہے سڑک پر آپ، او جناب، آپ نے ہاتھ ہلا دیا، اور ایک قریب پہنچ کے ارے میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں. سلام دونوں ہے مگر دونوں سلاموں میں فرق ہے. دور سے کرنا اور ہے، در دولت پر حاضر ہو کر کرنا وہ اور ہے. کتنا پیسہ خرچہ کرتا ہے مسلمان، کتنے ہزار کا حج ہو گیا، کتنے لاکھ کا اس وقت. 3 لاکھ سے اوپر کا تو پچھلے سال تھا، 3.5 سے اوپر کا. حج کمیٹی سے 1,80,000 سے اوپر کا ہے. اتنا پیسہ خرچ کر کے مدینے جاتا ہے آدمی کاہے کے لیے؟ سلام کرنے کے لیے. کچھ ملتا ہے وہاں سلام کرنے کے لیے؟ ساری دنیا اتنے کروڑوں اربوں خربوں روپے ہر سال خرچ کر کے جاتی ہے سلام کرنے کے لیے در پیغمبر پر. دوستو، دنیا جس کے در پہ جا کے سلام کرے وہ نبی ہے، نبی جس کے در پہ جا کے سلام کرے وہ سیدہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے. عظمت نساء پہچان. اتنی باعظمت بیٹی پیغمبر اکرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا. کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جو کہیں نہیں ہیں، جسے یہی بتایا ہے. دیکھیں کس گھر میں ہوں تو نہیں ہوتی آپس میں، مگر باہر بات نہیں نکلتی. یا بیوی میں اکثر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ہم آپ سب اس دور سے گزرے ہوں گے، لیکن باہر بات نہیں نکلتی. قرآن میں کیوں بات آ گئی؟ پڑھیے سورہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتم تردن الدنیا تردن حیات الدنیا وزینتہا. اے میرے نبی کہہ دیجیے اپنے گھر میں کہ اگر تم کو زندگانی دنیا کی تلاش ہے اور اس کے مال و متاع کی تلاش ہے، فتعالینا آؤ امتعکن، میں تم کو متاع دنیا دوں، وہ سرحکن سراحا جمیلا، اور ہم آپ کو دے کے ساتھ رخصت کر دیں. اگر دنیا چاہیے آپ کو، اگر کوئی دنیا نہیں چاہتا تو اس سے کیوں کہیں گے آپ کو دنیا چاہیے آپ کو؟ میں مجلس پڑھنے کے بعد مولوی صاحب سے جھگڑا کروں کہ صاحب یہ کتنا پیسہ دیا آپ نے، نہیں چاہیے، اور مولوی صاحب کر دیا کتنا چاہیے بتائیے، بتائیے منہ کھول کے بولیے. اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں اتنا، کہ یہ لیجیے اور آئندہ نہ آئیے گا. یہ تو لہجہ ہوگا. اگر میں نے سوال کر لیا اور ان کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، مثال میں نے دی ہے، اپنے دوست کی مثال دیجیے کہ آپ کو برا نہ لگے، آپ یہی تو کہیں گے مجھے آپ نے کہہ دیا بس اتنے میں تل گئے. آپ کتنا چاہیے بتائیے؟ میں نے کہا اتنا چاہیے گا، لیجیے جائیے، اب آئندہ نہ آئیے گا. یہ لہجہ ہے کہ نہیں؟ یہی والا لہجہ ہے کہ نہیں؟ اگر دنیا چاہیے تو میں دوں گا، یہ لو اور جاؤ، لیکن اگر تمہیں آخرت چاہیے، اللہ چاہیے اور رسول چاہیے تو تم میں سے نیک عورتوں کے لیے. اس کا مطلب کچھ ڈیمانڈ ہے اندر اندر، کچھ مانگ ہے اندر اندر. ایک طرف مانگ ہے کہ مجھے یہ ملے، اور ایک طرف شوہر کی خواہش ہے کہ سیدہ کچھ مانگیں. فرق پہچانیے، فرق. ایک طرف ڈیمانڈ ہے کہ مجھے کچھ اور ملے، کچھ اور ملے، کچھ اور ملے. قرآن کہنا چاہیے تو آؤ ہم دیں گے، مگر دینے کے بعد پھر یہاں رکھیں گے نہیں. دیں گے اور دے کے ہم اچھی طریقے سے بھلی بھاتی رخصت کر دیں گے. تو ایک جگہ ڈیمانڈ ہے، فرمائشیں ہیں، اور ایک جگہ فرمائش نہیں ہے. شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے کچھ کہے، ہے نا؟ شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے کہے. عزیزو فرق ہوا کہ نہیں ہوا مجھے بتائیے آپ، فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ پیغمبر نے کہا کہ ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. امت کی مائیں وہ ہیں جہاں فرمائش کی بات آ گئی، جو فرمائش کر دے وہ امت کی ماں ہے، جو فرمائش نہ کرے وہ نبی کی ماں ہے. صلوات پڑھے محمد والے. ہر پہ شکایت زبان کرنی، ہر پہ شکایت زبان کرنی. کبھی نہیں کہا کہ مجھے یہ چاہیے. آسائش کے سامان تو جانے دیجیے. ایک خاتون کا ایک صاحب کہنے لگے کہ مول صاحب کیا کمی تھی مولا علی کے گھر، بہت ذمہ دار شوہر تھے، آپ نے دنیا کو کوئی سیٹ سمجھ رکھا ہے. ایسا نہیں تھا کہ ہر سامان گھر میں بھرا ہوا ہے. نہیں، صبر کا جوہر دیا تھا بیوی کو اللہ نے، کہ اگر وہ اتنا جو بھی خرید کے لاتے ہیں تو بیوی اس کو پیستی ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں،
اپنے ہاتھوں سے، کتنی پاکیزہ روٹی ہوگی وہ جسے حسنین کھا رہے ہیں، کتنی پاکیزہ غذا ہوگی جو معصوم لے کے آیا ہے، معصومہ پکا رہی ہیں، خود چکھی میں کیا کہ نہیں کیا؟ فریضہ نہیں ہے بیوی کا، مگر سیرت کی جھلکیاں دے کے جا رہی ہیں ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے۔ دیکھو میں اتنی عظمتوں کی بلندیوں پر فائز ہونے کے بعد بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہوں، پالتی ہوں، انہیں دیکھتی ہوں، اس لیے کہ ماں جو بچوں کو پیار دے سکتی ہے وہ دنیا کی کوئی عورت نہیں دے سکتی۔ نوکرانی پیسے کے بقدر پیار دے گی؟ میں یورپ کے ایک صاحب کے مکان میں ٹھہرا ہوا تھا، تو جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا تھا انہوں نے، تو وہ بغل والے کمرے سے پھٹ پھٹ کی آواز رات بھر آ رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد پھٹ سے آواز آ جائے، آنکھ کھل جائے، پھٹ سے کیا آواز آ گئی۔ صبح میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کمرے کے بغل میں پھٹ پھٹ کی آواز کیسے آ رہی؟ تو اب وہاں پر بچوں کو بھی الگ سلانے کا رواج ہے، دھیرے دھیرے یہاں بھی ہوتا جا رہا ہے۔ تو کمرے میں بچے کو سلا دیا تھا اور 2-3 شیشیوں میں تھوڑا تھوڑا دودھ بھر کے رکھ دیا تھا کہ وہ اٹھے گا بچہ اور اس کو منہ میں لگائے گا، پیے گا، پینے کے بعد وہ نیند میں پیتا پیتا پھٹ سے پھینک دیتا تھا، تو پھٹ سے آواز آ جاتی تھی۔ یہ تھا۔ آپ اپنے اوپر نہ تصور کیجیے کہ آپ کے مائیں کلیجے سے لگا کے آپ کو رکھتی تھی، اس میں بھی ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے اس کے اندر بھی۔ بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو ماں کے دل کی دھڑکن محسوس کرتا ہے، پھر اس کے بعد ماں جب اسے بائیں کروٹ لٹاتی ہے تو ولادت کے بعد بھی بچہ اس دھڑکنوں سے مایوس ہوتا ہے نا۔ جو پیار ماں دے گی وہ نوکرانی نہیں دے گی، یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ اس لیے جب ہم اپنے بچے کو اپنے پاس نہیں سلائیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے، نوکروں پر ہم بچے کو پالیں گے تو ماں باپ کی محبت نہیں سمجھیں گے، پھر وہ بڑھاپے میں ہم کو بھی نوکروں پر پالیں گے، نوکر رکھ دیں گے، اولڈ ہوم میں بھیج دیں گے، سارا شیرازہ بکھر کے رہ جائے گا، اور بکھر رہا ہے اسی طرح دنیا میں۔ ہم نے بچوں کو نہیں پالا، ان کو گلے سے نہیں لگایا، انہیں پیار و محبت نہیں کیا، تو بڑھاپے میں بھی وہ کفن کا پیسہ دے کے چلے جاتے ہیں۔ اسلام نے خانوادہ بنانے کی بات کی تھی، ایک خاندان بنے۔ الحمدللہ ابھی ہمارے ہندوستان میں بہت اچھا رواج ہے، بچہ جب تھوڑا ہوشیار ہوتا ہے، ابھی بولنے کے قابل میں نہیں ہوتا، تو الحمدللہ ہماری مائیں جلوس میں لے کے آتی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، بیوی ہماری میں نے اپنے بچوں کو گود میں لے کے آتی ہیں، جلوس اعضا میں، مجلس اعضا میں بچوں کو لے کے آتی ہیں۔ اب میں کیا بتاؤں، آپ نے تو خود دیکھا ہی ہے، اس کو میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بچوں کو گود میں لے کے آتی ہیں، بچہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا، بچہ ابھی سمجھدار بھی نہیں ہوتا، کہ ہماری اور آپ کی مائیں بچوں کا ہاتھ اٹھا کے سینے پر رکھ دیتی ہیں۔ پہلا سبق اس کو سکھایا جاتا ہے امام حسین کا، اس لیے کہ زینہ ہے معرفت رسول کا بھی، معرفت خدا کا بھی۔ کچھ سیکھے نہ سیکھے، پہلے دن وہ سیکھ جاتا ہے ماتم کرنا۔ وہ مائیں قابل احترام ہیں جو ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت بھر دیتی ہیں، وہ قابل احترام ہے مائیں۔ بچوں کے پرورش کرو ہماری سیرت پر، ان کے نام رکھو ہمارے نام پر، یہ اہل بیت کا فرمان ہے، پیغمبر کا فرمان ہے۔ ہماری سیرت ان کو سکھاؤ، ہمارا فرمان ان کو بتاؤ۔ جب ہمارا فرمان بتاؤ گے تو ہمارے نقش قدم پر چلنے کی پریکٹس ہوگی۔ بڑا رول ہے دوستوں ماؤں کا، جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، چاہے وہ مومن مائیں ہوں، چاہے کربلا کی مائیں ہوں، چاہے مومنات مائیں ہوں، چاہے کربلا کی مائیں ہوں، چاہے نیک اور صالحات مائیں ہوں۔ انسانیت کو بلڈ کرنے میں، تعمیر کرنے میں بڑا کردار ہے۔ وہ واقعہ ایک ماہی کا ہے کہ صحرا کے اندر ایک قافلہ چلا جا رہا ہے، قافلہ کہنا بھی اس کو غلط ہے، 3 آدمی جا رہے ہیں، ایک ماں ہے، ایک لڑکا ہے، ایک عورت ہے، نئی نئی شادی ہوئی، صحرائے کربلا سے گزر ہو، قافلہ بھی نہیں، 3 آدمی چلے جا رہے ہیں، آپ کے اذہان عالیہ پہنچ گئے۔ اس کا مذہب بھی اسلام نہیں ہے، اس کا مذہب بھی اسلام نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جا کے دیکھو یہ کون لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ عظیم لشکر ٹھہرا ہوا ہے، بہت بڑا لشکر ہے یہ،
اور ادھر کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جاؤ دیکھ کے آؤ. یہ چند آدمیوں کو اتنے آدمی نے کیوں گھیر رکھا ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ جا کے دیکھ کے آؤ. بیٹا گیا, دیکھ کے آیا, کہا مادر گرامی یہ ادھر جو کم خیمے نظر آ رہے ہیں, مختلف سے لوگ نظر آ رہے ہیں, یہ مسلمانوں کے نبی کا نواسا حسین ابن ابی طالب ہے. اور یہ یزید لشکر ہے, یزیدی جس نے گھیر رکھا ہے. تو گھیرا ہے. کہا اماں میں دیکھ کے آ رہا ہوں وہ بیچارے بھوکے پیاسے ہیں, تو میرے لال ان کے پاس چلنا چاہیے. یہ سبق کس نے سکھایا؟ یہ سبق کس نے سکھایا؟ اس ماں نے سکھایا جس کا تعلق اسلام سے بھی نہیں تھا. در حقیقت ماں ہی تعلیم دیتی ہے شروع میں. کہ میرے لال ان کے پاس چلنا چاہیے. اپنے بچے کو لے کے آ گئی, بیٹے کو لے کے آ گئی. اور کربلا کا واقعہ رونما ہونے والا ہے. حسین کے قدموں میں پہنچ گئے, ماں حسین کے قدموں میں پہنچ گئی, بیٹے کو لے کے اور بہو کو لے کے. نئی نئی شادی ہوئی ہے. دنیا کی ساری رونقیں ایک طرف, جنت کی رونقیں ایک طرف, حسین کی مظلومیت ایک طرف. ہم 4 پیسے خرچ کر کے کون سا احسان کر لیتے امام حسین پر؟ لوگوں نے اپنی زندگیاں نشاور کر دی, جوانی نشاور کر دی, گود کے پالوں کو نشاور کر دیا. کہ میرے لال یہ مظلوم ہے, اس کے پاس جانا چاہیے. ظالموں نے اس کو گھیر رکھا, اس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں. ماں لے کے آ گئی. جب ماں نے دیکھا اور بیوی نے دیکھا کہ معرکہ ہوگا اور سب قتل کر دیے جائیں گے اور ہم بچیں گے نہیں, تو شوہر بیوی کچھ باتیں کرنے لگے آپس میں. ماں نے دیکھ کے کہا کہ میرے لال, بیوی کے کہنے بنانا, یہ نئے نئے داخل ہوئے تھے, یہ نئے نئے آئے تھے, ان کو اصول ضوابط اسلام معلوم نہیں, پرانی تعلیم نہیں ان کے پاس, نئے نئے آئے. کہ میرے لال بیوی کے کہنے بنانا. اللہ اللہ, وہ مومنہ جو حسین کے پاس آئی تھی واقعی مومنہ ہو چکی تھی. کہ مادر گرامی میں اپنے شوہر کو بہکا نہیں رہی ہوں, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کل جب رن پڑے گا اور میرا شوہر قتل کر دیا جائے گا تو سب بے سہارا ہو جائیں گے, مجھے ذہنوں کو ام کلثوم کے سائے میں کنیزی میں دے دو, اور تاکہ اگر ظالم خیمے لوٹے اور تو میرا پردہ رہ جائے. میں کہوں گا اے بی بی تمہارا پردہ کیسے رہ جائے گا جب زینب کا پردہ رہ جائے گا, جب تو تمہارا پردہ رہ جائے گا, جب ام کلثوم کا پردہ رہ جائے گا, جب تو تمہارا پردہ رہ جائے گا, جب زینب کا پردہ ہی نہ بچے گا تو تمہارا پردہ کیسے بچے گا؟ اللہ اللہ, ماں نے سکھایا. میں شب عاشور دیکھ رہا ہوں, مائیں اپنے لال کو اپنے پاس لیے بیٹھی ہوئی کچھ تلقین فرما رہی ہیں, کچھ تلقین کر رہی ہیں. شب عاشور کا ایسا موقع ہے, ایسا دردناک موقع ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے ادھر اور ادھر. طبل و علم کی آوازیں ہیں. اے دوستو, یا تو تسبیح ہے یا تحلیل ہے. مجھے واقع کربلا میں 2 آوازیں وہ ہیں جو کثیر ہجوم والے طبل و علم, طبل و دبدبے کی آواز, شور و غل کی آواز کو توڑ کے میدان کربلا میں گوشتی میں نظر آ رہی ہیں. 2 آوازیں کون کون ہیں؟ ایک امام حسین کے اصحاب کی تحلیل و تسبیح کی آواز. تسبیح و تحلیل کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ مقتل بتاتے ہیں کہ دبیون کو دبی نہل حسین اور اصحاب حسینی کے تسبیح کی آواز یوں گونج رہی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے. جہاں گھوڑوں کے چیخنے کی آواز ہو, جہاں تلواروں کے ٹکرانے کی آواز ہو, جہاں تلواروں کے اسلحوں کے تیز کرنے کی آواز ہو, جہاں شور و غل کی آواز ہو, یہ آوازیں پست کیسے ہوئی, یہ آوازیں بلند کیسے ہوئی؟ نرم و نازک آواز. تسبیح و تحلیل میں کتنی آواز آتی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہی سب تو تسبیح و تحلیل ہے. یہ آوازیں چند نفوس کی, ان آوازوں پر غالب کیسے آئی؟ ایک آواز یہ غالب آئی اور دوسری آواز جو کربلا میں غالب آئی وہ آواز الاتش تھی. کس کی آواز؟
सूखे दहन छोटे छोटे खुश गले वाले बच्चों की आवाज़, ये आवाज़ उन आवाज़ों के जोर को तोड़ के लश्करे शाम तक पहुंची। उनका भी दिल दहल के रह गया। घोड़े जो पानी पीते थे अपना, जब बच्चे अलगश की आवाज़ बुलंद करते थे तो अपना मुंह उठा लेते थे। अल्लाह ने इन दोनों आवाज़ों को इतनी तक़वियत बख्शी है कि तारीख का पर्दा चीर के आज तक आपके कानों तक पहुंच रही है। अल अतश अल अतश की आवाज़, एक तो यह आवाज़, तो एक तस्बीह तहलील की आवाज़ है। और खैमों का मंजर शब आशूर अजीब। हमने एक खैमे में देखा, दो बच्चे हैं बैठे हुए हैं और माँ समझा रही है, मेरे लाल, नौजवान बच्चे, माँ समझा रही है, ए मेरे लाल, कल मामू को अपनी जान दे देना, जान को अजीज न रखना। जब वक्त कुर्बानी आए बेटा, अली अकबर से आगे बढ़ जाना। ए मेरे लाल, नौजवानों से आगे बढ़ जाना। ए मेरे लाल, फातिमा ज़हरा के सामने, मदर गिरहमी के सामने सुरखरू कर देना। और दोनों बच्चे